مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کی طرح الحمدللہ دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور ہر ہفتے کی طرح الحمدللہ ہم حاضر ہیں، اور ابتدا میں سلسلے کا فارمیٹ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ پراپرلی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے۔ اس کے 2 بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خامی پاتے ہیں، یا کوئی ایسا کلپ ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز بیان ہوئی ہے کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے حوالے کے ساتھ، تو وہ آپ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم موجود ہیں، اس وقت یہ سلسلہ فیس بک پر بھی جو ہے وہ لائیو جا رہا ہے، پھر اس یوٹیوب پر بھی ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کال سینٹر کا ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں کے پروگرام میں کچھ چینجنگ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں پروگرام اس وقت کے بجائے اس وقت آ جائے تو یہ آسانی ہوگی، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں۔ پروگرامنگ کے حوالے سے کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے، اس ٹاپک پر سلسلہ ہونا چاہیے، یا اس ٹاپک پر کوئی سیریز جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے، کوئی سلسلے ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ نے کوئی کلپ دیکھا، کوئی کلام دیکھا، کوئی ایسی گفتگو دیکھی، تو وہ آپ نے خود تو سنی، آپ کو اچھی لگی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی وہ جو ہے وہ دیکھیں، اور آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے میسیجز وغیرہ جو ہے وہ ہمیں کریں گے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں، وہ فرمائشیں ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے جو ہے وہ کافی ساری آپ کی فرمائشیں تیار کی ہیں، آپ کے میسیجز لکھ کر لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آج لائیو سلسلے کے دوران بھی جو ہے وہ آپ کے میسیجز وغیرہ جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے تو جو ہے وہ سید یوسف شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور الحمدللہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں، اور میں بھی پاسبل کہ وہ آج ہمارے ساتھ شاید زوم کے تھرو، نیٹ کے تھرو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شاید آج آ جائیں، اور پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ لیکن میری جو برابر والی سیٹ ہے وہ آج خالی نہیں ہے، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جنہوں نے ہمیں میسیج پہ میسیج، اور اسی طرح یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اتنے میسیج کیے کہ آپ انس بھائی کو تو آپ نے بلایا تھا آج سے تقریباً 1-1.25 سال پہلے، تو عبید بھائی کو بلائیں، اور بڑی بڑی فیسیں، مدنی فیسیں انہوں نے جو ہے وہ دی ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عبید بھائی جو ہے وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، یہ آپ نے عبید بھائی کی آواز ویسے تو کلام میں آپ نے جو ہے وہ سنی ہی ہے، اور آج ان سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، جو عموماً اب تک مدنی چینل پر جب تک یہ آتے رہیں تو کلام بڑھتے رہیں، یا پھر کسی نہ کسی کوئی اس پروگرام میں 2 گفتگو، جو 2 جملے یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کر لی ہوگی۔ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے، اور پھر یہ جو ہے وہ اپنا پاسبلٹی ہے کہ تھوڑے سے جو ہے وہ اپنا نروس ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم ناظرین ہمارے اچھے ہیں، اور جو اس سیٹ پر بیٹھتا ہے ان سے کچھ سوالات تو ناظرین کرتے ہیں، کچھ کلام وغیرہ کے حوالے سے، اشعار کے حوالے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے پوچھیں گے، اشعار بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
رفعت رسول اللہ کی تیر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلق العلم آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کاشانے کی زیارت کر لیں، یہ گھرانہ میرے رضا کا ہے۔ کو بلانا یا رسول اللہ۔ میں پڑھ لوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں آپ کو لاکھوں سلام بارگاہ رسالت میں جو میں نے نظر کیا نا، آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ بات تو صحیح ہو گئی۔ جھولی کو آڑ سہایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے ہو۔ مدینے کا قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ ایسا کون سا عاشق رسول ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو نہ ترستا ہو؟ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ۔ منجو دل منج جان منج پیر کے قربان مرشد جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور آج پاسبلٹی ہے کہ جو جتنی چیزیں دکھائی گئی ہیں اس میں سے شاید یعنی جو ایک روٹین میں ہم جتنی چلاتے ہیں شاید اس سے کم چل پائیں گی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے بلایا ہے گیسٹ تو گیسٹ سے بھی گفتگو ہوگی، اور یہ گیسٹ بھی ہیں اور یوں سمجھے کہ وہ کو ہوسٹ بھی ہے نا۔ ہم میسیج تو ہمیں آیا تھا کہ آپ اس سیٹ پر، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ مہمان آتے ہیں تو وہ میں اور میرے ساتھ کو ہوسٹ بیٹھتے تھے اور وہ بیچ میں جو ہے وہ مہمان بیٹھتے تھے، لیکن عبید بھائی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا کو ہوسٹ کے طور پر بھی شامل ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنے کلاموں کی فرمائش تو شروع کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک وہ طریقہ کار ہے کہ شعر پوچھنے کا، کہ لفظ بتا کے تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ پوچھنا ہے، تو اس میں دیر جو ہے وہ نہ کریں۔ صحیح ہے، فرمائشیں ہم نے انشاءاللہ عز و جل پوری کرنی ہے۔ پہلا سوال تو جو ہے وہ عبید بھائی سے یہ ہے۔ عبید بھائی، ایک میسج آیا ہے کہ عبید بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں گھر میں رہتا ہوں۔ گھر میں رہتے ہیں، جواب درست ہے۔ یہ یعنی کسی نے مجھے میسج کیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اب یہ بتا دیں گے کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر تو آپ کراچی کے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ یہ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں، چلیں اگر آپ کھانے کے لیے، دعوت کے لیے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پورا پتہ تو ہم دیں گے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا اتنا کافی ہے۔ عبید بھائی جو ہے وہ گھر میں رہتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں، اور اورنگی ٹاؤن ایک علاقہ ہے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کراچی کا، اور بہت بڑی آبادی وہاں ہے۔ تو ہمارے غالباً شاید آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں مفتی کفیل صاحب، یہ پہلے جو ہے نا وہ اپنا شروع میں ابتدائی دور میں جب درس نظامی کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک یہ اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ رہے ہیں، اور اس کے بعد غالباً شاید اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ان کی رہائش وہاں ہے یا جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ جانتے ہیں مفتی کفیل صاحب؟ کفیل صاحب جی جانتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ان کی رہائش وہاں ہے یا نہیں ہے اورنگی ٹاؤن میں، یا ان کے والدین وغیرہ شاید ابھی بھی شاید رہتے ہوں، کنفرم نہیں کہ وہاں پر وہاں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو جواب جو ہے وہ اپنا ان کا بھی درست ہو گیا، میرا بھی جواب درست ہو گیا۔ ایک
میسج آ گیا ہے, آپ لکھنا شروع کر دیں. ایسا شعر سنائیں جس میں 4 مرتبہ کیا لفظ کیا آتا ہو. یہ آپ نے جو ہے وہ سوال کا جواب دینا ہے. اور ایک فرمائش بھی ہے ساتھ ساتھ, لجپال دے لڑ لگیاں, یہ آپ کی طرف منسوب ہے کہ ماشاءاللہ ایک آپ اچھا پڑھتے ہیں, تو یہ اس کی فرمائش جو ہے وہ آ گئی ہے. اور بھی آپ سے جو ہے وہ سوالات انشاءاللہ عز و جل کرنے ہیں. اب چونکہ ایک فلو ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے لوگوں کا, تو وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم نے نہیں بھولنا. تو اب ہم چل رہے ہیں, ایک غلام رسول کا ایک خاکہ ہے اور جس میں ڈپلیکیٹ عبدالحبیب بھائی ہیں. یہ ایک ذہنی آزمائش کے لیے تیار کیا گیا تھا, لیکن ہم نے عرض کی تھی کہ ہم آپ کو اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے. تو یہ جب ہم خاکہ دیکھ کر واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے جو ہے وہ اپنا مزید سوالات جو ہے وہ اپنا کریں گے, جو ناظرین نے ہمیں میسج کیے ہوں گے, اور ان سے کلام بھی جو ہے وہ سنیں گے. ابھی چلتے ہیں اس خاکی کی طرف. اللہم حسنت خلقی فحسن خلق. العلم نور العلم نور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اور آج ایک انوکھا اور نرالا مقابلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. ارے غلام رسول بھائی, آپ ایک بار پھر یہاں؟ جی جی, آج میں پھر آپ سے ذہنی آزمائش میں سوالات کرنے آیا ہوں. ارے بھائی, پچھلی بار بھی کیے تھے, آج پھر کرنے ہیں؟ جی بالکل. لیکن دیکھیں, ہر بار ہم جب ذہنی آزمائش کرتے ہیں نا تو 2 ٹیمیں ہوتی ہیں, کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں, پھر مقابلہ کرنے میں ذرا مزہ آئے گا نا. ٹھیک ہے, بلا لیں. آپ حیران بھی ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں کون ہے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں غلام رسول, ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی, اللہ کا کرم ہے. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. ارے بابا, آرام سے آرام سے, دونوں سے مل لینا, اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے بھائی, آرام سے آرام سے. آپ عبدالحبیب بھائی ہیں یا وہ عبدالحبیب بھائی ہیں؟ کیا ہوا حضرت, اپنے سوالات بھی بھول گئے کیا؟ جی بالکل. ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے جناب. جی ایک کام کرتے ہیں, ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. ارے بابا, ٹیم کیسے بنے گی, ہم تو اکیلے ہیں نا. نہیں, آپ دونوں ایک جیسے ہیں نا, اچھا. اس لیے 2 ٹیمیں بنا رہا ہوں. ایک عبدالحبیب مکی اور ایک عبدالحبیب آپ مدنی. بھی کمال کرتے ہو بھائی. چلے ٹھیک ہے. اب ہو گئے عبدالحبیب مدنی ٹھیک ہے اور وہ ہو گئے عبدالحبیب مکی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میرا سوال عبدالحبیب مکی سے ہے کہ 4 فرشتوں کے نام بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میرا سوال عبدالحبیب مدنی سے ہے, ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھنا, نماز, رمضان کے روزے رکھنا, حج اور زکوٰۃ. دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جواب درست دیا ہے. الحمدللہ, ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, جواب تو درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میرا سوال عبدالحبیب مکی سے ہے, سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اب میرا سوال عبدالحبیب مدنی سے ہے. ارے بھائی, ایک بار رکیے تو صحیح, کتنے سوال کریں گے, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال آپ کیے جا رہے ہیں, مجھے سلسلہ بھی کرنا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا. جی لبیک. جنت البقیع قبرستان کہاں ہے؟ جنت البقیع سبحان اللہ مدینہ منورہ میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا جواب تو آپ نے اس لیے دے دیا کہ آپ تو مدینے جاتے رہتے ہیں. دعا کریں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں. اب میرا سوال تھوڑا مشکل ہے. ابھی تو آپ نے کہا سوالات کا آخری ہیں. سوالات تو ختم ہو گئی ہیں, اب ایک اشارہ کروں گا. چلیں بتائیے, اشارہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ اشارہ کس چیز کا ہے. جی بالکل. اچھا چلے دیکھتے, یہ بتاتے ہیں یا میں بتاتا ہوں. اب بتائیے کس چیز کا اشارہ ہے. العلم نور العلم نور
العلم میں نے مدنی چینل پہ دیکھا ہے کہ آپ بڑے اشارے سیکھ گئے ہیں. اشارہ ویسے آپ نے انوکھے انداز میں کیا ہے، مگر میں جو سمجھ سکا ہوں یہ آپ نور والا چہرہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اچھا اب یہ تو بتائیں نمبر کس کے زیادہ ہوئے؟ یہ کیا، وہ کہاں گئے؟ جی ایک بار پھر ہو گئے نا پریشان آپ جناب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. جی جی بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تھا غلام رسول کا وہ خاکہ جو عموماً یہ جیسے ذہنی آزمائش وغیرہ کے لیے بنایا گیا، تو ویسے یہ اسکرین پر نہیں جو ہے وہ مستقل چلا. تو ہم نے یہی نیت کی ہے کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں جو مستقل نہیں چلی ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں لے کر آئیں گے، اور بھی چیزیں لے کر آئیں گے. تو ایک سوال جو ہے وہ اپنا ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے، عبید بھائی آپ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ اچھا مسکراہٹ ہے جو ہے وہ اپنا اس کا جواب. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈیو میں مدنی چینل پر لائیو اور پھر ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک کلام پڑھنا، تو عموماً جس طرح ایک ان کی عادت ہو گئی ہے 2-3 سالوں سے کیمرہ فیسنگ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک انٹرویو لیول کا پہلی دفعہ بندہ اس طرح بیٹھے تو ایک سنجیدگی بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ایک یوں سمجھے کہ ایک تھوڑا نروس بھی بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن میں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کول ڈاؤن کیسے ہوں گے جب یہ اپنے فلو میں آئیں گے. اور فلو میں آنے کے لیے ان کو کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے. تو اشعار میں سے ایک تو آپ نے پہلے وہ جو میسج آیا تھا کہ ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ کیا 4 دفعہ آتا ہے، وہ آپ نے سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے لجپال دے لڑ لگیاں اس کے دو شعر آپ سنائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا میں کیا ہوگا، کیا بغیر کیا میں کیا ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ابھی غلام رسول کا خاکہ چل رہا تھا تو میں نے عبید بھائی کو بتا دیا کہ بھائی ناظرین ہم سے جو ہے وہ پوچھیں گے شعر، تو مجھے ویسے اشعار آتے نہیں ہیں نا. تو اب اگر ناظرین میں سے جس نے میسج کر کے بتایا کہ یہ شعر پڑھنا ہے تو وہ شعر یہ جب اگر پوچھیں گے وہ صحیح پڑھیں گے تو اوکے، نہیں پڑھیں گے تو میں بتا دوں گا. اور اگر آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ شعر کیا ہے تو پھر جو انہوں نے سنا دیا اسی پر ڈن ہوگا. تو اس لیے میں تو پہلے سے ہینڈز اپ ہو جاتا ہوں. جب باپو ہوتے تھے اس وقت بھی جو ہے وہ سید صاحب کے مجھے اشعار وغیرہ اتنے آتے نہیں ہیں. تو چلے ماشاءاللہ یہ جواب آپ کا درست ہو گیا سر. آپ نے پھر ایک وہ جو لجپال دے لڑ لگیاں یہ، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس کے بعد آپ نے کہ بدری چینل میں آپ کب آئے ہیں، پہلا کلام کون سا تھا، پہلا آپ کا سلسلہ کون سا تھا، وہ آپ نے بتانا ہے. پہلے آپ وہ اشعار سنائیں گے لجپال دے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میری آساں امید دے، میری آساں امید دے، صدا بوٹے ہرے دے، میں لجپالا
لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رے دے نیازی میں نو غم کا غدا میری نسبت بھلا سا نیازی میں نو غم کا غدا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے رہن جو بن کر کسے دے رہن جو بن کر قسم رب دی کرے رے دے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو ہے آپ نے کلام بھی سنا دیا، اور اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب آپ نے جو ہے وہ دینا ہے کہ آپ کون سا آپ نے کلام پہلا پڑھا تھا اور کس سلسلے میں آپ جو ہے وہ آئے تھے. سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت میں نے پڑھا تھا. صحیح ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اچھا، اور یہ کیا کہتے ہیں پروگرام کون سا تھا؟ پروگرام اسلام فور کڈس. اسلام فور کڈس پروگرام تھا، اور یہ کلام تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں. یہ انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور پھر میں نے ان سے یہ جب ہم یہ آئے تھے تو میں نے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیسے جو ہے وہ اپنا ان کا، تو ظاہر بات ہے کہ ابھی تو عبید بھائی تھوڑے بڑے لگ رہے ہیں، تو آپ اگر 3 سال غالباً شاید ہو گئے آپ کو جو ہے وہ آتے آتے، تو آپ ان کی اگر 3 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بالکل چننے مننے سے جو ہے وہ تھے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ان کو مدنی چینل پر جو ہے وہ بلانا تھا تو میں نے ان سے معلومات کی کہ ان کے بھائی سے جو ہے وہ اپنا رابطہ کیا تھا. ایک اسلامی بھائی ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہاں پر کڈس مدنی چینل کے، جو یوں سمجھے کہ نعت خوانوں کو لائن اپ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے بھائی سے رابطہ کیا، تو اس تھرو پھر. اور آپ نے ناظرہ قرآن پاک کہاں سے؟ مدرسۃ المدینہ سے پڑھا ہے. جی مدرسۃ المدینہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ناظرہ جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے. یہ ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ناظرین کی دیگر فرمائشیں بھی ساتھ جو ہے وہ چلانی ہے، ورنہ جو ہے وہ ناظرین کہیں گے کہ آج تو ہمیں جو ہے وہ بالکل بھول گئے ہیں. آپ کو نہیں بھولے، آپ ہی کے یہ میسیجز وغیرہ یہ شامل کیے جا رہے ہیں. تو مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے، کیا اچھا، اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. حضرت آتے ہی جو ہے وہ اسٹل ہو گئے اسکرین پر. اللہ اکبر. سید صاحب کی زیارت جو ہے وہ کر لی. اچھا، ایک میسیج جو ہے وہ مجھے آیا تھا کہ سید صاحب اسکرین پر آتے ہیں، تو اب آ گئے ہیں، اسکرین پر آئیں گے انشاءاللہ. جب ان سے بات ہوگی تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مکہ شریف میں ہے، لیکن ناظرین نے تو جو پوچھا تھا تو وہ ہم یہاں پر بھی ان سے پوچھیں گے. سید صاحب نے ایک شعر سنانا ہے جس میں دو بار رضا آتا ہو. تو ہو سکتا ہے میری آواز اگر ان تک جاری ہوگی تو وہ پھر جب آئیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے. اور پھر ایک میسیج یہ تھا کہ جب سید یوسف شاہ صاحب مدینے سے واپس آئیں گے تو کیا مدینے کی باتیں شیئر کریں گے؟ تو جب آئیں گے سو آئیں گے جو ہے وہ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگر آج براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے سے باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق گفتگو ہوئی تو ابھی بھی انشاءاللہ تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے، تو ابھی مکے میں ہیں تو مکے کی باتیں شیئر کریں گے. اور اگر آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں یہ تشریف لائے ویڈیو لنک کے ذریعے سے تو مدینے کی باتیں واپس آنے پر تو جو گفتگو ہوگی. ابھی تو ماشاءاللہ جو ہے وہ مکے میں ہیں، اور مکہ شریف میں ایک نیکی جو ہے وہ 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو سید صاحب انشاءاللہ عزوجل آتے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ عبید بھائی آہستہ آہستہ، چونکہ اب انہوں نے کلام اور اشعار پڑھے ہیں، آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے کے لیے کی طرف جا رہے ہیں. ہم بھی کچھ مزید ان کو ریلیکسیشن اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ہم ایک کلپ چلا رہے ہیں امیر سنت کا. وہ ایک یہ اپنا پوچھا گیا تھا امیر سنت ویڈیو سوال کہ 6 لاکھ درود پاک پڑھنے والا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ
درود پاک پڑھا جاتا ہے جس میں ثواب ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے کہ کیا وہ ایصال ثواب کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ وہ یہ کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کو 6 لاکھ درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا، تو اس حوالے سے وہ امیر و سنت نے اس کے حوالے سے مدری پھول دیے ہیں، تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ تو اس کی فضیلت ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو لوگ ہم سے ایصال ثواب مانگتے ہیں، تو اگر کوئی ایصال ثواب مانگے تو ہم درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب دیتا ہوں؟ کہنے میں تو حرج نہیں ہے، تو میں اگر کہہ دوں کہ میں پڑھ لوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں آپ کو لاکھوں سلام بارگاہ رسالت میں جو میں نے نظر کیا نا آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بات تو صحیح ہو گئی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ مصرع میں نے پڑھا لاکھوں سلام آپ کو یوں دے رہا ہوں، تو اگلا ظاہر ہے کہ جو بھی اس پر گزرے گی، اسی طرح آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ 6 لاکھ تو یار بڑا عاشق رسول ہے، اتنے دن میں پتہ نہیں 6 لاکھ کیسے پڑے ہوں گے جی۔ تو اس طرح مطلب اس کو بتانا چاہیے کہ میں نے یہ درود شریف پڑھا ہے، اس کی فضیلت 6 لاکھ درود شریف کی ہے، میں آپ کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اچھا کم متاثر ہوگا نا، کوئی بات نہیں، متاثر تو ہوگا نا تھوڑا سا، اس کو متاثر کرنا تھا نا میرے بھائی، رب کو راضی کرنا ہے، کوئی متاثر ہوئے نہ ہو۔ یوں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے یہ تو بالکل مضبوط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ قل هو اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، 1/3۔ 3 مرتبہ پڑھیں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ تو کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تم کو ختم قرآن کا ایصال ثواب کرتا ہوں، کیا پتہ یہ اس طرح کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مناسب نہیں لگتا، یعنی یہ کہتے کہ میں نے سورہ اخلاص اتنی بار پڑھی، بولے فضیلت بھی بتا دیں ہم۔ اسی طرح سورہ کافرون 1/4 قرآن کا ثواب، تو 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ بول دیں میں نے قرآن ختم کیا۔ یا سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی، یہ 1000 آیتوں کا ثواب اس میں، تو اگر یہ کوئی پڑھ کر بول دے کہ میں نے 1000 آیتوں کا ثواب آپ کو پیش کیا، یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ آیتوں کی بھی لسٹیں آتی ہیں، اتنی آیتیں اتنے سپارے، تو بہرحال یہ کہ طریقہ وہی ہے کہ سورہ تکاثر میں پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کیا۔ اور یاسین شریف کا دے دو نا یار، کائے کو یاسین شریف بولتے ہو، 10 قرآن کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ یاسین شریف پڑھیں تو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو آپ 10 قرآن بولو گے تو ایسا آپ کی قدم وسیع کرے گا مکہ، پھر آپ وضع میں سنو تو صحیح، میں نے یاسین شریف پڑھی، اچھا جزاک اللہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بندے کو متاثر کرنے کیوں نکلے آپ؟ مکہ رب کو خوش کرے نا۔ حدود حرم میں مکہ پاک میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر 2 لاکھ نفل کا ثواب۔ یہ بھی ہوتا ہوگا، بہت سارے وہاں تو 1 سے ملٹیپلائی۔ مجھے تو وہاں کوئی صاحب ملے، کہتے ہیں میں نے منت مانی تھی، اب اللہ والم کہیں رقم دینے کا کہا تھا، تو میں یہاں 1 درہم 1 ریال خرچ کر لوں گا تو 1 لاکھ ریال مان لیے جائیں گے، تو کیا میری وہ پوری ہو جائے گی؟ پتہ نہیں کوئی اس طرح زکوٰۃ بھی نہ حساب کر لیتا ہو کہ بھائی وہاں تو تھوڑے سے دے دوں گا تو لاکھوں سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے، تو وہ ثواب الگ ہوگا حضور، لیکن جو چیزیں فرض واجب یا اس طرح کی ہیں وہ تو پوری کرنی ہوں گی نا۔ جی آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب میں ایصال کرتا ہوں، کیسے وہ ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھا تھا۔ جی اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال جو ہے یہ آخری پارے میں، یہ پڑھیں تو آدھے قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں پورا قرآن جیسے ختم کر لیا، یہ بھی کوئی بڑی صورت نہیں ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے ہمارے لیے ثواب بہت رکھے، لیکن ہمیں اس سے وہ کیش، ہم اپنی عزت کے لیے اس کو معاذ اللہ نہیں، آدمی اپنی نیکیاں چھپائے یار، تاکہ ایک دم وہ اس کا وہ عزت بنانے کے لیے حساب کتاب اس طرح کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے یہ کلپ بھی جو ہے وہ ملاحظہ کیا، اور جنہوں نے میسیج کیا تھا یہ ان کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے میسیج کی برکت سے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہی آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا یاد آئیں اور آپ میسیج کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرہ، یہ مثال دے رہا ہوں،
کل ماضی کی یادیں تھی، 41 سال جو ہے دعوت اسلامی کے مکمل ہوئے، 2 سپتمبر تھی. کل بھی ایسے گفتگو، ایسے کلپس وغیرہ ایسی گفتگو ہوئی ہوگی جو الگ سے جو ہے وہ اپنا نکالے جا سکتے ہیں اور وہ دکھائے جا سکتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیا الحمدللہ سلسلے میں چلایا، ممکن ہے اس وقت ہزاروں یا ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں، تو وہ الحمدللہ عز و جل اس سے مستفید ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جتنے کلپس اس سلسلے میں جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، جو مستقل ناظرین ہیں انہیں پتہ ہے، ہمارا واٹس ایپ گروپس ہمارے بنے ہوئے ہیں آپ کا مدنی چینل کے نام سے، تو وہ سارے کے سارے کلپس اتوار کو یا لیٹ نائٹ اتوار کو یہ سینڈ کیے جاتے ہیں ان گروپس میں. تو یہ کلپ بھی جو ہے وہ اس میں سینڈ کیا جائے گا، وہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیا جاتا ہے، وہ آگے پتہ نہیں کتنوں کو سینڈ کرتے ہوں گے. تو الحمدللہ ایک نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ ہے، تو اس میں آپ کنجوسی نہ کیا کریں. یعنی آپ پروگرامنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز، کوئی حدیث، کوئی گفتگو اچھی لگے، اسی وقت اپنے پاس لکھ لیں فلاں ایپیسوڈ یہ ٹائم ہے، فلاں مبلغ ہے، اس کا یہ کلپ جو ہے وہ اپنا ہمیں سنا دیں. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. سید صاحب آواز آ رہی ہے؟ تبھی تو شاید آپ مسکرا رہے ہیں. جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. آواز آ رہی ہے تو بس شروع ہو جائیں. ماشاءاللہ ایک شعر ایسا سنا دیں جس میں 2 دفعہ رضا آتا ہو. 2 دفعہ رضا. بتا دو انشاءاللہ. بتاتے ہیں. اور اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ مکہ پاک میں ہیں. میں تو عرض کروں گا کہ اس وقت جتنے یہاں پر اسٹوڈیو میں لوگ ہیں، ہماری منچ پر موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ٹیکنیشین ہیں، پیچھے پی سی آر میں جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ اپنا، کیونکہ میں بعد میں بھی میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھتا رہا جو سلسلے کے حوالے سے، اس میں بھی لوگوں نے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ دعا کا جو ہے وہ کہا تھا، بالخصوص آپ کو کہ آپ ہمارے حق میں بھی جو ہے وہ اپنا دعا فرمائیں. اور ابھی بھی جو ہے وہ آپ دعا فرما دیں کہ جتنے بھی ناظرین اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا بار بار اس طرح کی حاضریاں جو ہے وہ اپنا حج کی، عمرے کی حاضریاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ. الحمدللہ مدنی چینل پر آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بہت سارے عاشقان رسول دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا. تو آج الحمدللہ مکہ مکرمہ میں مسجد جیرانہ سے عمرے کی الحمدللہ نیت کی عاشقان رسول نے. تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کے جتنے ناظرین نے دعا کے لیے کہا، جو نہیں کہہ سکے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو میدان عرفات و مزدلفہ، مینا، آج ہم نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے اور مسجد جیرانہ سے احرام کا، عمرے کا احرام باندھا تھا. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. اور الحمدللہ چھوٹے بچے بھی اس گروپ میں شامل ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری دعائیں کی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. بالخصوص پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کی بھی غیب سے مدد فرمائے. یہ ساری دعائیں الحمدللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں بھی جاری و ساری ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آپ کا مدنی چینل کی جو ہے نا یہ ایک فیملی بن گئی ہے نا، مطلب ناظرین کہ ہمارے جو گروپس ہیں ان میں لوگ الحمدللہ ہمارے سے ہزاروں لوگ ہیں، پھر سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اب ہمارا ایک نمائندہ، ہماری فیملی کا ایک نمائندہ آپ کا مدنی چینل، کیونکہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں جو ہے وہ اپنا سید صاحب گئے ہوئے، تو یوں سمجھے کہ ہمارے ناظرین کو جیسے گھر کا فرد گیا ہوا ہوتا ہے، تو ویسے دیگر لوگ کبھی یاد رہتے ہوں نہ یاد رہتے ہوں، لیکن فیملی کے ممبر اور گھر کے لوگ تو یاد ہی رہتے ہیں الحمدللہ. تو یوں دیکھیں کہ مکہ پاک سے جو ہے وہ اپنا ماشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے آئے اور آتے رہیں گے. سید صاحب ابھی بھلے جو ہے وہ اپنا چلے گئے ہیں، لیکن وہ رضا والا جو شعر ہے جب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ تشریف لے آئیے گا. حضرت آپ سے میں نے کچھ وہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک شعر سنانا ہے جس میں لفظ غلام آتا ہو. یہ آپ نے ایک شعر سنانا ہے. اس سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا اپنا پسندیدہ، ویسے تو الحمدللہ سارے ہی جو ہے وہ کلام مدینہ مدینہ ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ اپنا کسی کو کوئی کلام پسند ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ بے خودی میں بھی جو ہے وہ اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال ایک تو ویسے ہوتا ہے نا نعت خوانی میں، لیکن ویسے بھی بندہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ زبان پر وہ اشعار چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی کلام ہے جو آپ کو جو ہے وہ اپنا پسند ہو؟ یہ بھی میسیج آیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. ویسے تو بہت ہی کلام ہیں، کون سے پسندیدہ کلام نہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے. لیکن ایک کلام ہے مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. اللہ اکبر. اس کے 2 شعر ہو جائیں تو ماشاءاللہ سید صاحب بھی ہیں مکے میں، آپ مدینہ یاد کروا دیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو سنا دیں جی. مدینہ یاد
یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر پر مدینے میں پھر روتا شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینے جانے والوں جاؤ لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد سبحان اللہ ماشاء اللہ واقعی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حضرت یہ عبید بھائی کا پسندیدہ کلام ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو نعت وغیرہ یہ پڑھ رہے تھے اس میں واقعی 2 شعر پڑھ رہے تھے اور یہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی اشعار پڑھ دیے، تو وہ ان بندے کے بے خودی میں انسان پڑھ دیتا ہے۔ سید صاحب اسکرین پر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، مکے میں ہیں اور انہوں نے مدینہ یاد کرا دیا، اللہ اکبر۔ اور آپ مکہ پاک میں ہیں تو ایک تو آپ نے وہ شعر سنانا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یاد آ گیا ہوگا، اور ایک میسیج ہے کہ پیارا مکہ، پیارا مکہ، یعنی مکہ تو پیارا ہی ہے لیکن پیارا مکہ لفظ جو ہے وہ اس شعر کے اندر آتا ہو، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے۔ آواز اچھا مائک آپ نے شاید اپنا میوٹ کیا ہوا ہے۔ جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہو گئے 2، چلیں جی۔ پیارا مکہ اس کا کیا آپ ابھی سنائیں گے؟ پیارا کعبہ تو ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ، کعبہ مکہ شریف پہ جو ہے وہ اپنا کعبہ ہے، اور مجھے جو ہے انہوں نے میسج کیا ہوا ہے، تو آپ
جب تک سوچیں تو آج انشاءاللہ ہم آپ سے مزید جو ہے وہ اپنا پوچھتے ہیں اور عبید بھائی سے بھی کچھ چیزیں پوچھیں گے. ایک تو یہ آپ بتائیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے اب ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا ہوتا ہے نا, مطلب 25 سال 30 سال تو پوچھتے ہیں کہ آپ ماحول میں جو ہے وہ کب آئے. تو کچھ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ کب ماحول میں آئے, تو میں نے ان سے معلومات کی ہے. تو ان کے والد صاحب ملتان اجتماع جب ہوا کرتا تھا تو یہ وہاں ماشاءاللہ جاتے تھے, والد صاحب ماحول میں آ گئے, بھائی گھر والے سارے. تو یوں سمجھیں کہ آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو دعوت اسلامی کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے آنکھ کھولی, ایسے ہی ہے؟ اچھا. اور کیونکہ بعض سوالات ایسے ہیں جن کا جواب یعنی یوں سمجھو میں بعض اوقات پوچھ کے پہلے سے جو ہے وہ اپنا بتا دیتا ہوں, انہوں نے تو ایک جملہ جو ہے وہ کہنا ہے. اچھا, ایک سوال جو ہے وہ آیا تھا وہ میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پوچھتا ہوں. آپ نے یاد کرنا ہے بیسٹ فرینڈ کا نا, آپ کا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ کون ہے, اور جب تک انشاءاللہ عز و جل ہم ایک منقبت کی طرف چل رہے ہیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ لوگوں کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ خوشی کے دن ان معنوں میں, ویسے تو سیلاب زدگان کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, لیکن ظاہر بات ہے دعوت اسلامی کو کل 2 سپتمبر کو 41 سال ہوئے, تو امیر سنت نے جو ایک سیلیبریشن کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنا تھا ہمارا, اس میں فرمایا کہ جیسے نئے کپڑے آپ امیر سنت نے فرمایا کہ میں نے اس دفعہ نہیں جو ہے وہ بنانے, اور اس کے جو پیسے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے دیے. تو اب میں یہ تھا کہ میں نے جو ایک منقبت امیر سنت کے حوالے سے شکریہ عطار کا یہ پڑھی گئی تھی 26ویں پر, تو اس وقت تو ایک مطلب آپ 26ویں پر سنتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ دعوت اسلامی کو 41 سال ہو گئے اور جن کے بچے بچیاں اور خود وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اور الحمدللہ اس کی برکت سے یعنی یوں سمجھو کہ گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے, نیکیاں کرنے کا ذہن ملتا ہے. ان کے بچے وہ خود ماحول میں آئے تو ان کی برکت سے ان کے بچے درس نظامی انہوں نے کیا, عالم بن گئے, اور بھی مطلب بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کو ملی. تو اس نظریے کو آپ مطلب اب اس وقت اپنے سامنے رکھیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا آپ پھر یہ منقبت آپ سنیں یہ والی, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اس سے پہلے پھر ایک سوال آپ کی طرف جو ہے وہ میں ایک سوال تو میں نے آپ کی طرف چھوڑ ہی دیا ہے, تو وہ منقبت کے بعد آپ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں. آئیے منقبت سنتے ہیں. منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد, منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد, منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد. شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا مرشد, شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا. قرض غم سے ہونا پائے گا ادا عطار کا, عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار مرشد. شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا مرشد, شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا مرشد. پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا مرشد, پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. رب کی رضا کا راستہ, رب کی رضا کا راستہ, رب کی رضا کا راستہ عطار نے دیا ہے, عطار نے دیا مرشد. پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل, بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل, امید کا ہے جو. کیسا حسین تحفہ, کیسا حسین تحفہ, کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے. پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے, پوچھو نا
मुर्शिद शुक्रिया अत्तार का शुक्रिया अत्तार मुर्शिद शुक्रिया अत्तार का शुक्रिया अत्तार मुर्शिद दिल निज जान निज पीर पे कुर्बान मुर्शिद दिल निज जान निज पीर पे कुर्बान। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मनक़बत सुनी और मुमकिन है कि जो मैंने अर्ज़ किया था कि उसके हिसाब से ही जो है वो आपने जहन रख के जो है वो सुना होगा। आपसे मैंने जाने से पहले पूछा था कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, कौन है बता दें। एक बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं है, लेकिन वही है सलाम दुआ और सबके साथ जो है वो सबके अपना साथ होती है। अच्छा, अब मैं जो समझता हूँ वो ये है कि नाजरीन जो पूछते होंगे कि आप जब यहाँ आते हैं ना, तो ये जो हमारे चंद किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां हैं, ये इनमें से किसके साथ जो है वो अपना दोस्ती है, तो या तकरीबन इनके साथ तकरीबन सबके साथ ही है। सबके साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अभी हम मुहर्रम के मदनी काफ़िले में गए थे हैदराबाद, तो उबैद भाई भी जो है ना अपने बड़े भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में जो है वो हमारे साथ थे। दीगर और नातख़्वां भी थे और किड्स मदनी चैनल के और भी नातख़्वां थे। एक सवाल जो है वो अपना सर ये भी आया है कि आप इस्लाम फॉर किड्स में कम क्यों आते हैं? जामिया की पढ़ाई या पढ़ाई की वजह से? पढ़ाई की वजह से। अब मसला ये है कि जिस वक्त पहले इब्तिदा में जब मदनी चैनल जो है वो अपना किड्स मदनी चैनल शुरू हुआ, तो उस वक्त तो ये मैंने अर्ज़ की कि मदनी मुन्ने और बिल्कुल चुन्ने मुन्ने थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब बंदे की एज ज़्यादा होती है तो मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। अब जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, तो जो लोग पढ़ते हैं वो यकीनन इस पढ़ाई को समझते होंगे, और बिलखुसूस शुरू के दर्जों की पढ़ाई ये बुनियाद जो है वो अपना होती है। अगर इसमें आपकी कमज़ोरी रह गई तो फिर आपकी दर्स निज़ामी के और दर्जे भी इसी तरीके से होते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है पढ़ाई है। अभी इस वक्त जो ये आए हैं यहाँ पर, तो 1 बजे गालिबन आपकी छुट्टी कितने बजे हुई है? 1 बजे होती है तो 1:30 बज जाता है। हाँ, तो आते 1 बजे अब इनकी छुट्टी हुई है। अब मुझे ये बताएं कि 1 बजे छुट्टी हुई है, सुबह से बंदा पढ़ रहा है, फिर उसके बाद फिर इनका घर यहाँ से मदनी चैनल तकरीबन 1 आध घंटा इसमें भी जो है वो लग जाता है आने जाने में। तो पहले जो जदवल होता है शुरू में वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसी तरह और भी हमारे जो बच्चे दीगर और नातख़्वान हैं उनका भी मामला यही है कि वो दर्स निज़ामी कर रहे हैं, फिर उसके बाद और भी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि घर की दीगर मसरूफियात और दीगर चीज़ें होती हैं। तो एक तो जो है वो अपना ये है, आपने एक कलाम जो एक मैंने आपसे कोई शेर वगैरह पूछा था, नहीं पूछा था, वो आपने वो सुना दिया था, गुलाम वाला। गुलाम नहीं सुना है। जो है वो अपना ऐसा शेर कि जिसमें लफ्ज़ गुलाम आता हो, तो अब अगर कोई भी आपके जहन में है वो सुना दें जब तक। और सैयद साहब भी अगर हमारे साथ हैं और तो उनकी भी ज़ियारत करवा दें। सैयद साहब, आपसे भी मैंने कुछ पूछा था, याद आ गया? प्यारा मक्का। ये मदीने जो ज़ाहिर जाते हैं अमीर अहले सुन्नत ने उनके लिए सलाम जो लिखा है, मदीने के ज़ाहिर तैबा रोजे पे जाकर तो सलाम उनसे रो रो के कहना, उसका एक शेर है और मुझे याद पड़ता है कि शायद वही है, आप तस्दीक करेंगे। जब के आए नजर प्यारा मक्का, चूम लेना नजर से तू काबा, हो सके कर तो हर जा पे जाकर तू सलाम उनसे रो रो के कहना। जवाब क्या यही? जी, आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फेसबुक के SMS जो है वो कौन पढ़ रहा है अकबर हुसैन भाई? किसके? फेसबुक वाले। जो जिम्मेदारी आपकी थी वो आप ही की है। आप आए हुए ना सर लाइव? हाँ। अच्छा, फेसबुक पर बहुत सारे आशिकान रसूल जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं, उबैद भाई से कलाम सुनवा दें ए हसनैन के नाना। और उबैद भाई स्टडी क्या करते हैं ये भी पूछा जा रहा है फेसबुक मदनी चैनल पर। और फिर इसके अलावा बहुत सारे आशिकान रसूल दुआओं के लिए कह रहे हैं, और कुछ SMS तो ऐसे जो मैंने नहीं पढ़ने वो आपने ही पढ़ने फेसबुक के। अच्छा, पता नहीं, जो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। ए हसनैन के नाना जो है वो अपना ये कलाम मुझे मेरे पास भी जो है वो लिखा हुआ था। या नबी
یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ نگر میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کی درگاہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ تو آپ تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، کلام بھی پوچھے جا رہے ہیں، اشعار بھی پوچھے جا رہے ہیں، اور ایک آپ نے ایک ایسا جو ہے وہ شعر سنانا ہے. وہ تو ایک میں نے آپ کی طرف بڑھایا ہی تھا، غلام والا، وہ آپ جب تک جو ہے وہ یاد کر لیں. ابھی ہم چل رہے ہیں چونکہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور سفر المظفر کا مہینہ ہو اور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ جو ہے وہ نہ ہو، آپ کو ایکسکلوزیو مناظر، حالانکہ یہ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ دکھائے جا چکے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر جو ہے وہ کیسا تھا، اس حوالے سے عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے، اور وہ وہیں جا کر الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے نام کے روشن کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی ان کے فیضان سے دنیا مستفیض ہو رہی ہے. میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان دونوں عظیم ہستیوں کی کیا ہی بات ہے. مگر آج جس مکان میں حاضر ہوں، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس مکان میں حاضر ہوں جو میرے اعلیٰ حضرت کا مکان تھا. جی ہاں، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مکان میں رہا کرتے تھے. گویا اس مکان کو ہم خاص نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے، اور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ اس مبارک مکان میں ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان در و دیوار کی برکت عطا فرمائے. آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کاشانے کی زیارت کر لیں. یہ گھرانہ میرے رضا کا ہے. یہ گھر الحمدللہ اعلیٰ حضرت یہاں رہائش پذیر تھے، اور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کی گویا ولادت گاہ جو ہے وہ یہی گھر ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 احمد رضا. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے یہ زیارت کی. آپ سے جو ہے وہ ایک میسج آیا تھا کہ جو آپ نے پرسوں جو ایک کلام پڑھا تھا اسلام فور کڈس میں، اب ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں پتہ اور آپ نے بھی نہیں جو ہے یہ بتایا، لیکن یہ لکھ دیا کہ پرسوں. لیکن عبید بھائی سے میں نے پوچھا تو انہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے کون سا پڑھا تھا، تو اس کے کچھ اشعار سنا دیں سر. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا. زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی اور دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک. در کرم پہ صدا دے رہا ہے، اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا ہے، اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے
शामिल मेरी दुआ में था खुशा सुब्हानअल्लाह। अशआर भी पूछे जा रहे हैं, कलाम भी सुना रहे हैं। इनके हवाले से जो जितनी गुफ्तगू कर सकते हैं वो सारी बातें कि हमने जो है वो की है। और सैयद साहब आपसे दो शेर जो है वो अपना पूछने हैं। एक ऐसा शेर जिसमें मक्का मदीना ये दोनों लफ्ज़ आते हों, और एक ऐसा शेर सुनाने जिसके पहले और दूसरे मिसरे दोनों के अंदर जो है वो इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह आता हो। ये आपने जो है वो याद करने हैं। इतने में हम एक क्लिप देखकर आपकी तरफ आ रहे हैं। निगरानी शूरा का एक क्लिप है। मैंने आपको अर्ज़ की कि हमारा मकसद भी इस प्रोग्राम का ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से जो है वो नेकी की दावत आम भी हो। कलाम वगैरह तो आप सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो नेकी की दावत के सिलसिला भी जो है वो जारी रहना चाहिए। और नमाज की दूरी के हवाले से जो है वो अपना निगरानी शूरा का एक क्लिप है, आइए वो देखते हैं। फजर की नमाज में बिस्तर पर, जोर की नमाज दुकान पर हो गई, मतलब कज़ा कर दी, असर का पता ना चला, मगरिब का पता ना चला। ये बसों में बैठे, गाड़ियों में बैठे, ट्रैफिक देखे हम असर मगरिब के अंदर, आपको लगता नहीं है कि ये लोग जो लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, ये बसों में वैगनों में बैठे हुए, ये जो जा रहे हैं अपने घरों, बोलो नमाज कहाँ पढ़ी, असर और मगरिब कहाँ पढ़ी, पूछो तो सही। ऑफिस में दुकान में बैठकर जोहर कज़ा हो गई, बिस्तर पर लेटे लेटे फजर कज़ा हो गई, घर पर पहुंचे तो खाते पीते टीवी के सामने ईशा कज़ा हो गई। अरे खुदा के बंदो, कुछ खुदा से डरो। तुम नमाज़ें कज़ा कर रहे हो, नमाज़ें छोड़ रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब हम नमाज कैसे छोड़ सकते हैं, जरा सोचिए सही। फजर में अच्छा पता ही नहीं होता फजर कब शुरू हुई कब खत्म हो गई, आंख नहीं खुली। अरे खुदा का खौफ कर, दांत क्या निकाल रहे, दांत अंदर कर, आंसू बहा, दांत निकाल रहा है। तुम्हारी फ्लाइट होगी तो चली जाती है, तुम्हारी नौकरी चली जाती है। क्या रोजाना आप ऑफिस लेट जाते हैं, रोजाना मार्केट लेट जाते हैं, दुकान पर टाइम पर पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी तो टाइम पर पहुंचना है, जहाज पकड़ना तो टाइम पर पहुंचना है, बस पकड़नी तो टाइम पर पहुंचना है, जमात के लिए टाइम पर नहीं पहुंचना। फजर में औंधे मुंह सोए रहना है, रात 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक जागना है। और वाकईतन ये आपको पता, हमें भी इसके तजर्बात है कि फजर का वक्त शुरू होने से कुछ देर पहले नींद का गलबा आता है, आता नहीं आता, ओ ऐसा गलबा आता है, फिर होता है यार थोड़ा सो जाता हूँ। ये नमाजियों की बात कर रहा हूँ। फिर कहते यार थोड़ा सो जाते, टेक लगा कर थोड़ा सो जाएंगे, आंख खुलेगी तो सूरज चढ़ चुका होगा, ओ फजर का। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें सोने की जरूरत क्या थी, ये सोने का टाइम था। फजर का वक्त शुरू हो रहा है, आपको नींद का गलबा आ रहा है, शैतान थपकियां दे रहा है, सो जा सो जा सो जा, फजर की नमाज आ रही है। जमात भी गई, नमाज भी गई। नमाज का पहला सवाल है, नमाज जन्नत की चाबी है। अगर नमाज यही रहे कि जन्नत में जाएंगे कैसे, कि जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। प्रॉब्लम ये है कि कई गुनाह ऐसे हैं जिनके करने के बाद आदमी बोलता है यार ये गुनाह हो गया। हालांकि नमाज कज़ा करना गुनाह अजीम है। आप ऑफिस के लिए, काम के, नौकरी के लिए उठे, फजर नहीं पड़ी, क्या अफसोस हुआ। अरे अफसोस तो होता भी तब जब आप कोई अलार्म भी सेट कर लेते फजर की नमाज का, और अलार्म बजा और ना उठे, तब भी चलो हो सकता था आपको यार अलार्म बजा उठानी। अरे खुदा के बंदो जरा सोचो, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जो फजर की नमाज का अलार्म तक सेट नहीं करते, उनको उठना ही नहीं है फजर की नमाज के लिए। ऐसा है, और ऐसा एक ही नहीं है, तादाद इतनी है कि बयान नहीं की जा सकती। कि तस्वुर में गोया कि नमाज नहीं है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हाल है, और इतना बुरा हाल है, ये इतनों का हाल है कि मैं क्या बयान करूं आपको। आप देखिए पूरे घर फजर में सोए हुए हैं, 8 बजे उठ जाएंगे सारे, 7 बजे उठ जाएंगे सारे, फजर का वक्त निकल गया। क्योंकि या तो माँ ने बच्चों की स्कूल के टाइम पर अलार्म रखा है, और मर्द ने ऑफिस के टाइम पर अलार्म रखा है। माँ ने फजर में नहीं उठा, बच्चों को क्या उठाएगी। बाप ने फजर में नहीं उठा, घर वालों को क्या उठाएगा। हम तहज्जुद की बात करते हैं कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हमारे घरों में तहज्जुद अदा की जाए। तहज्जुद की अदायगी ये वो इबादत है, वो नेकी है कि रिवायत में आता है कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। तहज्जुद की बात मैं कर रहा हूं, और इससे पहले कह रहा हूं कि लोग फजर ही नहीं पढ़ रहे।
اللہ کی پناہ. جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کو دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس سے جہنم میں داخل ہونا ہے. جماعت کی اہمیت، تکبیر اولیٰ کی اہمیت، پہلی صف کی اہمیت. آئیں گے پیچھے نمازیوں کا کہہ رہا ہوں، مسجد میں آنے والوں کہہ رہا ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے وضو خانے پر باتیں کر رہے ہوں گے. جماعت کھڑی ہو گئی، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم جا کر پہلی صف پہ جا کر جماعت سے پہلے جو سنتیں پڑھنی وہ بھی تو پڑھ لیں. بے نمازیوں کے حال بھی بیان کر رہا ہوں اور جو نماز پڑھتے ان کے بھی حال بیان کر رہا ہوں. اب یہ سارے حال سننے کے بعد جو سوچئے اب وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، صدائے مدینہ کے ذریعے فجر میں بھی اٹھاتے ہوں گے، فجر کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں سنت قبلی ادا کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ان کو اشراق چاش پڑھنے کی سعادت ملتی ہوگی. اور بقیہ چاروں نمازیں فجر کے بعد وہ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہوں گے. سچ بتاؤ میرے پیارے صاحب، ایسے رہ کتنے گئے؟ اور ان میں بھی جو یہ رہ گئے وہ کتنے رہ گئے کہ جن کی نمازیں درست ہیں، جن کے وضو درست ہے، جن کے غسل درست ہے؟ عجیب حال ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے یہ کلپ سنا، انشاءاللہ یہ کل ہمارے گروپس میں سینڈ ہوگا. تو آپ سے بھی عرض ہے کہ خود بھی جو ہے وہ آپ مزید سنیے گا اور اپنے جتنے جاننے والے جو آپ کے گروپس ہیں ان میں بھی یہ سینڈ کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی نیکی کی دعوت پھیلانے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. سید صاحب سے بھی ہم نے کچھ پوچھا تھا جب سید صاحب کی اسکرین پر زیارت جو ہے وہ اپنا ہو جائے، اور ماشاءاللہ منا بھی ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور سید صاحب جو ہے وہ اپنا، کیا بات ہے. اچھا آپ نے شعر جو ہے وہ سنانے ہیں، میں نے دو کہے تھے. آپ سے شعر سنتا ہوں اور آپ کی طرف سوال جو ہے وہ کہ امیر سنت سے آپ کی دونوں شعر آپ کو انشاءاللہ سنا دوں. کیا فرمایا آپ نے؟ دونوں شعر سنا دوں انشاءاللہ، دونوں شعر سنا دوں آپ کو انشاءاللہ. اچھا اچھا، کیا بات ہے جی. آپ نے امیر سنت، ایک میسیج آیا تھا کہ امیر سنت سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات کتنی مرتبہ ہوئی ہے. ویسے عموماً اس عمر میں جب بچے ہوتے ہیں تو ویسے تو نہیں ہو پاتی، لیکن یہ ایک نعت خواہ ہونے کا ایک بینیفٹ بھی ہے الحمدللہ. بعض اوقات سلسلوں میں قرب بھی جو ہے وہ اپنا مل جاتا ہے. تو وہ سوال ان سے جو ہے اس سوال کا جواب لیں گے. سید صاحب کو جو ہے وہ دکھائیں اور انہوں نے جو ہے وہ شعر سنانا ہے. ایک شعر وہ تھا جس کے اندر اس میں جلالت اللہ 2 مرتبہ ہے. جی جی، پہلے اور دوسرے مصرے میں. جی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے ایک حمد لکھی، حمدیہ کلام لکھا ہے اور اسی کا یہ شعر ہے. میں انشاءاللہ ذرا آپ کو سناتا ہوں. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. اور وہ شعر جس میں مکہ اور مدینہ دونوں آتا ہے وہ بھی امیر علیہ سنت کا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک منٹ پہلے یہ تو سن لیں کہ یہ وہ شعر ہے یا نہیں ہے جو آپ نے سنایا ہے. خود ہی مطلب سوال کے بعد جواب دے کر آگے دوسرے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے رکے تو صحیح ذرا. آپ نے جو شعر سنایا وہ مکہ پاک میں، آج تو مکہ پاک میں معاف کر دیں. آج اللہ اکبر، معاف تو آپ فرما دیں ہمیں. قبول کر لیں. قبول تو کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن چلو اشارہ دے دیتا ہوں جو آپ مکہ پاک میں، ورنہ یہاں ہوتے تھے تو میں نہیں دیتا تھا آپ کو اشارہ. مومن، اس کے اندر مومن لفظ مومن سے وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا اس کا لفظ مومن ہے اور دوسرا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. تو سر اس کو مومن ان سے کیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. یہ مکہ پاک کی برکتوں میں سے یہ دیکھیں نا آپ کو ماشاءاللہ وہ بھی مل گئی، اشارہ بھی ملا. یہاں ہوتے آپ اس سیٹ پر تو میں اشارہ تو نہیں دیتا آپ کو، لیکن چلیں آپ نے دوسرا وہ بتایا مکہ مدینہ جس میں آتا ہو. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ ایک شعر ہے. فرماتے ہیں یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اللہ
اللہ اکبر. اچھا ایک میسیج مجھے جو ہے وہ اپنا آیا تھا، بہرحال جس نے بھی کیا ہے بولا تھا سید صاحب کو گرمی لگ رہی ہے جو ان بال وغیرہ جو ہے وہ کٹوا لیے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی حاضری حرم طیبہ نصیب کرے، عمرے کی سعادت پائیں گے تو انہیں بھی ایسی گرمی لگے گی کہ انہیں بھی اپنے بال اتروانے پڑیں گے. اللہ اکبر. ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں جو مکہ مکرمہ میں حالت احرام میں داخل ہوا، عمرہ کیا، اس کے لیے حلق کروانا واجب ہے. تو الحمدللہ ہم نے بھی حلق کروایا ہے، اور اکبر حسین بھائی کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ سعادت ملی ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک ہی دکان پر بیٹھ کے بال کٹوائے اپنے. کیا بات ہے آپ کی، اللہ پھر وہ سعادت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے ایک سوال تھا، امیل سنت سے ملاقات کتنی دفعہ؟ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ ویسے ہوئی. 4 مرتبہ. ہاں. اور مصافحہ کتنی دفعہ؟ مصافحہ تقریباً 2 دفعہ ہو. 2 دفعہ مصافحہ ہوا ہے، اور 2 دفعہ یوں ملاقات کا سلسلہ. ایک دفعہ تو شاید ناظرین نے دیکھا ہوگا، ہم نے اپنے سلسلے میں بھی چلایا تھا. ایک کمپیوٹر آئے تھے بچہ جو سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا امیر سنت تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ تھے عبید بھائی، تو وہ کچھ سوال کا جواب دیتے تھے، پھر آپ کو شعر سناتے تھے، پھر آخر میں الحمدللہ امیر سنت نے جو ہے وہ دعاؤں سے بھی جو ہے وہ نوازا تھا. تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں لفظ مدینہ جو ہے وہ 4 مرتبہ آتا ہو. تو یہ آپ جب تک یہ سنائیں گے اس سے پہلے ایک کلام ہے، 6 زبانوں میں وہ کلام پڑھا گیا تھا ذہنی آزمائش میں، مختلف اس میں کافی سارے اسلامی بھائی ہیں، تو وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے یہ والا شعر سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم قرآن اندازی اور دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے. تو آئیے 6 زبانوں والا وہ کلام سنتے ہیں.
سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا رب نے ودھایا شان رام دے لال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ اکبر. سلسلے کا وقت بھی اختتام کو جو ہے وہ اپنا پہنچا. ایک تو آپ نے وہ شعر سنانا ہے، وہ پوچھنا ہے. اور آپ ٹوٹل کتنے بھائی ہیں؟ ٹوٹل 6 بھائی ٹوٹل. اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ آپ سے نیچے کتنے ہیں چھوٹے؟ میرے سے 3 چھوٹے ہیں. 3 آپ سے چھوٹے ہیں. اور یعنی یوں سمجھے کہ نیچے سے اگر چلیں تو چوتھا نمبر آپ کا ہے، اور اوپر سے اگر چلیں تو تیسرا نمبر آپ کا ہے. چلیں جی، اب آپ نے وہ شعر سنانا ہے جس میں لفظ مدینہ 4 مرتبہ آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ 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 مدینہ. اب جنہوں نے میسج کیا تھا انہوں نے شعر نہیں بتایا تو یہ جواب درست مان لیا جاتا ہے. اب انشاءاللہ عزوجل قرآن اندازی کریں گے، اور آج قرآن اندازی جو ہے وہ ہمارے عبید بھائی کریں گے. اور گھبرائیں نہیں، آپ بولیں گے قرآن اندازی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، صرف مدینہ لفظ بولنا ہوتا ہے. اور ساتھ پھر سوال جو ہے وہ انشاءاللہ سید صاحب کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں گے. سید صاحب، مجھے اگر اسکرین پر سید صاحب نظر آ رہے ہیں تو سید صاحب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ سوال آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور عبید بھائی چلیں جی قرآن اندازی جو ہے وہ کریں. اور سید صاحب آپ سے جنہوں نے یہ اس میں جلالت والا اگر بھائی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں فیور مدنی منا قرآن اندازی کر لیں. اللہ اکبر. عبید بھائی نے اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. اور انشاءاللہ اور مکہ پاک سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کا جو ہے وہ نام نکلے گا. چلیں جی قرآن اندازی کی ونڈو جو ہے وہ دکھائیں. اور سید صاحب جنہوں نے آپ سے سوال کیا تھا اس میں جلالت والا وہ مصرے کا، تو انہوں نے دعا کے لیے جو ہے وہ اپنا میسیج کیا ہے کہ مکہ ایک منٹ ان کو بولیں کہ تو ان کے لیے دعا بھی جو ہے وہ اپنا خصوصی دعا فرما دیں. تو اب آپ اپنے منع کو بول سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گھریلو مسائل پر رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین آمین. حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. چلیں جی قرآن اندازی کریں. مدینہ بنت حافظ. چلیں جی نام آیا ہے بنت حافظ شاہجہان اتاریہ ڈیرہ اسماعیل خان. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنا تحفہ پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.